3 مارچ 1972 کی سرد شام میں ایک سرکاری مرسڈیز جی ٹی روڈ پر راولپنڈی سے لاہور جا رہی تھی۔ اس کار میں پاکستانی آرمی کے سربراہ جنرل گل حسن اور ایئر فورس چیف عبد الرحیم خان بیٹھے تھے۔ جنرل گل حسن کی پسلیوں سے ایک پسٹل کی نال لگی ہوئی تھی اور ڈرائیور گاڑی کو اڑائے لیے جا رہا تھا۔ ڈرائیور اور پچھلی سیٹ پر بیٹھے مسلح شخص دونوں کو معلوم تھا کہ اگر یہ بات کھل گئی کہ فوجی سربراہان کو گن پوائنٹ پر کہیں لے جایا جا رہا ہے تو مارشل لا لگ سکتا ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے وہ جلد از جلد اپنی منزل پر پہنچنا چاہتے تھے۔ آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو اسلحے کے زور پر کہاں اور کیوں لے جایا جا رہا تھا؟ پریزیڈنٹ بھٹو کو پاکستان کا آئین بنانے کے لیے کیا سیاسی قیمت چکانا پڑی تھی اور بلوچستان آپریشن کی کہانی کیا تھی؟ میں ہوں فیصل وڑائچ اور دیکھو سنو جانو کی منی سیریز ذوالفقار علی بھٹو اور پاکستان کی دوسری قسط میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ جنرل گل حسن اور عبد الرحیم خان کو اس مرسڈیز تک پہنچانے میں پنجاب پولیس کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ مائی کیورس فیلوز، ہوا یہ تھا کہ فروری 72 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پولیس نے ہڑتال کر دی تھی۔ اہلکار اپنی پروموشنز اور ڈبل تنخواہوں کا مطالبہ کر رہے تھے۔ خاص طور پر پنجاب کے شہر فیصل آباد میں تو پولیس والے مظاہرے تک کر رہے تھے۔ مسٹر بھٹو نے پولیس کی ہڑتال کو بغاوت قرار دے دیا تھا۔ انہوں نے ایئر مارشل رحیم خان کو آرڈر دیا تھا کہ ایئر فورس کے طیارے فیصل آباد کے اوپر پرواز کریں، جبکہ جنرل گل حسن کو حکم ملا کہ وہ پولیس والوں کا احتجاج سختی سے کچل دیں۔ لیکن ہوا یہ کہ جنرل گل حسن اور رحیم خان دونوں نے یہ احکامات ماننے سے انکار کر دیا۔ اس حکم عدولی پر بھٹو غصے میں آ گئے۔ 3 مارچ کی شام انہوں نے آرمی اور فضائیہ کے سربراہان کو ایوان صدر راولپنڈی طلب کر لیا۔ گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر اور وفاقی وزیر غلام مصطفیٰ جتوئی بھی وہاں موجود تھے۔ صدر نے دونوں فوجی سربراہان سے استعفوں پر دستخط کروا لیے۔ اس کے بعد انہوں نے گورنر پنجاب کو حکم دیا کہ انہیں لاہور لے جا کر گورنر ہاؤس میں اپنا مہمان بنا لیں، یعنی انہیں تب تک وہاں بند رکھیں جب تک ان کی جگہ نئے کمانڈرز چارج نہیں سنبھال لیتے۔ مصطفیٰ کھر اور مصطفیٰ جتوئی ان دونوں کمانڈرز کو ساتھ لے کر مرسڈیز میں لاہور روانہ ہو گئے تھے۔ غلام مصطفیٰ جتوئی نے جنرل گل حسن کی پسلی کے ساتھ پستول لگا رکھا تھا۔ جنرل گل حسن نے اپنی یادداشتوں میں ذوالفقار علی بھٹو اور ان کے ساتھیوں کو ہائی جیکرز قرار دیا ہے، جبکہ مصطفیٰ کھر کہتے ہیں کہ یہ بات جھوٹ کا پلندہ ہے کہ ان کے یا مصطفیٰ جتوئی کے پاس کوئی اسلحہ تھا۔ بہرحال جنرل گل حسن اور رحیم خان صرف ایک روز گورنر ہاؤس میں ٹھہرے رہے۔ اگلے روز انہیں واپس راولپنڈی بھیج دیا گیا، جہاں پریزیڈنٹ بھٹو سے ان کی صلح ہو گئی۔ صدر نے دونوں کو آسٹریا اور اسپین کا سفیر بنا کر بیرون ملک روانہ کر دیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے صرف آرمی اور فضائیہ کے سربراہان ہی برطرف نہیں کیے، بلکہ نیوی سمیت تینوں فورسز کے 44 سینئر آفیسرز بھی نکال دیے۔ اس کی وجہ انہوں نے یہ بتائی کہ ان لوگوں کی توندیں نکلی ہوئی ہیں، یہ موٹے ہو گئے ہیں۔ I've already taken certain action, strong action, which no ordinary man would have taken tonight, in removing some of the fat and flabby generals. جنرل گل حسن کی جگہ جنرل ٹکا خان اور رحیم خان کی جگہ ایئر مارشل ظفر چودھری کو ایئر فورس کا سربراہ بنا دیا گیا۔ صدر بھٹو نے ایک اور کام یہ کیا کہ ملٹری سربراہ کا عہدہ، جسے پہلے کمانڈر ان چیف کہا کرتے تھے، اسے بدل کر چیف آف سٹاف کر دیا، یعنی تینوں مسلح افواج کے سربراہان کو چیف آف دی سٹاف کہا جانے لگا۔ اس لحاظ سے جنرل گل حسن پاکستان کے آخری کمانڈر ان چیف تھے اور جنرل ٹکا خان پہلے آرمی چیف۔ بھٹو نے ٹی وی اور ریڈیو پر نئی فوجی اپوائنٹمنٹس کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم نے پاکستان کی مسلح افواج کا برٹش کالونیل سٹرکچر بدل دیا ہے۔ مائی کیورس فیلوز، فوج میں ان رسمی تبدیلیوں کے بعد بھٹو حکومت نے پولیس کی ہڑتال بھی ختم کروا دی۔ گورنر پنجاب مصطفیٰ کھر نے اعلان کیا کہ پولیس والوں کی جگہ پیپلز پارٹی کے کارکن تھانوں میں ڈیوٹیز دیں گے۔ انہوں نے ہڑتالی پولیس والوں کو الٹیمیٹم دیا کہ 24 گھنٹے میں ڈیوٹی پر واپس آ جاؤ یا برطرف کر دیے جاؤ گے۔ اس دھمکی کے بعد اہلکار ڈیوٹی پر واپس آنے لگے اور ہڑتال اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ تاہم اسٹرائک ختم ہونے کے بعد حکومت نے پولیس اور سرکاری ملازمین کے پے اسکیل بہتر کرنے کی طرف توجہ دی۔ پولیس اہلکاروں سمیت 1.25 لاکھ سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں 10 سے 40% اضافہ کر دیا گیا۔ ساتھیوں، فوج، پولیس اور سرکاری ملازمین کو مختلف طریقوں سے کنٹرول کرنے کے بعد ذوالفقار علی بھٹو آئین کی تیاری کرنا چاہتے تھے، لیکن اس میں مشکل یہ تھی کہ اگر متفقہ آئین بنانا تھا تو اپنی مخالف جماعتوں باچا خان کی نیشنل عوامی پارٹی نیپ اور مفتی محمود کی جماعت جمعیت علماء اسلام JUI کو بھی ساتھ ملانا ضروری تھا۔ یاد رہے کہ نیب کے اس وقت سربراہ عبدالولی خان تھے، باچا خان بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔
تو خیر پنجاب اور سندھ میں اس وقت پیپلز پارٹی کی بھٹو حکومت تھی، لیکن سرحد یعنی موجودہ KPK اور بلوچستان میں ان دو پارٹیز کی حکومت تھی، خاص طور پر نیب کا پلڑا بھاری تھا۔ پریزیڈنٹ بھٹو نے ان دونوں کو، نیب کو اور JUI کو، ایک پولیٹیکل ڈیل کے لیے تیار کرنا شروع کیا۔ ڈیل میں طے کیا گیا کہ یہ دونوں پارٹیز مرکز میں پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کریں گی اور بدلے میں بلوچستان میں نیب کی حکومت قائم کر دی جائے گی، جو کہ پھر کر دی گئی۔ پارٹی کے ایک رہنما غوث بخش بزنجو کو گورنر اور سردار عطا اللہ مینگل کو وزیر اعلیٰ بلوچستان بنا دیا گیا۔ صوبہ سرحد یعنی موجودہ KPK میں بھی نیب کے ارباب سکندر خان کو گورنر بنایا گیا، تاہم وزیر اعلیٰ کا عہدہ JUI کو ملا اور مولانا مفتی محمود فضل الرحمان کے والد وہ چیف منسٹر بن گئے۔ اس ڈیل کے بعد پریزیڈنٹ بھٹو نے آئین پاکستان کی تیاری کا ایک ماحول سا ملک میں بنا لیا۔ معمولی تبدیلیوں اور کچھ رد و بدل کے بعد آخرکار معروف قانون دان عبدالحفیظ پیرزادہ کو آئینی کمیٹی کا سربراہ بھی مقرر کر دیا گیا۔ آئین پر کام شروع ہوا تو آئین بنانے والوں کے سامنے پہلا اور سب سے بنیادی سوال یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشن صدارتی ہوگا یا پارلیمانی، پریزیڈنشل ہوگا یا پارلیمنٹیرین، یعنی امریکی نظام کی طرح صدر براہ راست منتخب ہو کر حکومت بنائے گا یا MNAs منتخب ہو کر پارلیمنٹ میں قائد ایوان یعنی وزیر اعظم منتخب کریں گے۔ ذوالفقار علی بھٹو ذاتی طور پر امریکہ سے زیادہ فرانس جیسے سیمی پریزیڈنشل سسٹم کے حق میں تھے۔ فرانس میں آپ جانتے ہیں کہ صدر اور وزیر اعظم دونوں عہدے ہوتے ہیں، لیکن پریزیڈنٹ براہ راست منتخب ہوتا ہے اور اسی کے پاس زیادہ اختیارات ہوتے ہیں۔ فوج اور ملکی خارجہ پالیسی مکمل طور پر اسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے۔ وہ پرائم منسٹر کو نامزد کرتا ہے، اس کے اختیارات میں کمی کر سکتا ہے اور کیبنٹ کے اجلاس کی صدارت بھی وہی کرتا ہے یا کر سکتا ہے۔ پریزیڈنٹ پارلیمنٹ کے لوئر ہاؤس یعنی قومی اسمبلی کو برطرف اور ڈیزالو تک کر سکتا ہے۔ کسی ایمرجنسی کی صورت میں پریزیڈنٹ حکومت کے تمام اختیارات اپنے کنٹرول میں لے کر فیصلے بھی کر سکتا ہے، لیکن قانون سازی لیجسلیشن کا کام وزیر اعظم کی نگرانی میں پارلیمنٹ کرتی رہتی ہے۔ تو مسٹر بھٹو پاکستان میں اسی قسم کا نظام دراصل خود چاہتے تھے، لیکن نیب سمیت باقی پاکستانی سیاسی جماعتیں پارلیمانی ڈیموکریسی کے حق میں تھیں۔ کیا ہوا کہ اکتوبر 72 میں ذوالفقار علی بھٹو نے آئین پر صلاح مشورے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس بلا لی۔ کانفرنس میں مولانا مودودی کی جماعت اسلامی، ولی خان کی نیب اور JUI سمیت پاکستان کی تمام اہم جماعتیں شریک تھیں۔ 4 روز تک بحث و مباحثہ ہوتا رہا اور اس کے بعد ایک حتمی فارمولہ طے پا گیا۔ اس کے تحت ذوالفقار علی بھٹو نے صدارتی نظام پر کمپرومائز کر لیا اور پارلیمانی سسٹم کو قبول کر لیا۔ یہ وہ قیمت تھی جو ذوالفقار علی بھٹو کو ایک متفقہ آئین بنانے کے لیے ادا کرنا پڑی۔ کانفرنس میں طے کیا گیا کہ ملک کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہوگا، صدر اور وزیر اعظم ہر صورت مسلمان ہوں گے، قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون نہیں بن سکے گا، صوبوں کو آٹونمی ملے گی، قومی اسمبلی کے ساتھ سینٹ کا ادارہ بھی قائم ہوگا جس میں تمام صوبوں کو، چھوٹے بڑے تمام صوبوں کو برابر کی نمائندگی دی جائے گی۔ اس فارمولے نے مذہبی اور چھوٹے صوبوں کی نمائندہ دونوں جماعتوں کو اور دیگر جماعتوں کو مطمئن کر دیا۔ 20 اکتوبر کو اس آئینی فارمولے کا اعلان ہو گیا۔ پاکستان کی تاریخ میں غالباً یہ پہلا موقع تھا کہ تمام سیاسی جماعتیں کسی ایشو پر متفق تھیں، لیکن یہ اتفاق زیادہ دیر قائم نہیں رہا۔ کیورس فیلوز، ادھر آئین کی تیاری شروع ہوئی، ادھر پیپلز پارٹی اور نیب میں جنگ سی چھڑ گئی۔ اس لڑائی کا بیک گراؤنڈ یہ تھا کہ بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد پورا پاکستان ایک بے یقینی کی کیفیت میں اور کیوس میں آ چکا تھا۔ کئی طبقوں کو لگتا تھا کہ رہا صاحب ملک بھی جلد ہی ٹوٹ جائے گا۔ خاص طور پر بلوچستان میں تو جنرل ایوب کے دور سے ہی ناراض بلوچوں نے کھلی بغاوت شروع کر دی تھی۔ بلوچ علیحدگی پسند، جن میں زیادہ تر مینگل اور مری قبائل کے جنگجو تھے، انہوں نے سیکورٹی فورسز پر حملے بھی شروع کر دیے تھے۔ ان کی کارروائیوں کی وجہ سے صوبے کا ملک کے باقی حصوں سے زمینی رابطہ کٹ چکا تھا۔ ان مسلح لوگوں کو بھرپور غیر ملکی سپورٹ بھی مل رہی تھی۔ عراق کی حکومت جو کہ پرو رشین اور پاکستان مخالف تھی، وہ بلوچ باغیوں کو ہتھیار بھی فراہم کیا کرتی تھی۔ بغداد میں بلوچ لبریشن فرنٹ کا آفس بھی بنا ہوا تھا۔ عراق سے خفیہ ریڈیو ٹرانسمیشن کے ذریعے 4 زبانوں میں آزاد بلوچستان کا پروپیگنڈا نشر ہوا کرتا تھا۔ یہ ٹرانسمیشن پاکستانی بلوچستان میں بھی سنی جا رہی تھی۔ بلوچستان میں آپ جان چکے ہیں کہ نیب کی حکومت تھی، لیکن یہ حکومت اس بغاوت کو کچلنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ ایک اور مسئلہ یہ ہوا کہ نیب کے بدترین دشمن عبدالقیوم خان بھٹو حکومت میں وزیر داخلہ تھے۔ یہ وہی قیوم خان تھے جنہوں نے باچا خان کو جیل بھیجا تھا اور بابڑا میں خدائی خدمتکاروں پر فائرنگ کروائی تھی۔ یہ کہانی اب زیادہ تفصیل سے باچا خان کی اس بایوگرافی میں دیکھ چکے ہیں۔
اگر نہیں دیکھے تو آئی بٹن پر ٹچ کر کے اس ویڈیو کے بعد دیکھ سکتے ہیں۔ تو ساتھیوں، انہی قیوم خان نے باچا خان کے بیٹے عبدالولی خان جو کہ نیب کے سربراہ تھے انہیں دشمن کی طرح ٹریٹ کرنا جاری رکھا۔ وہ پریزیڈنٹ بھٹو کو مسلسل ایسی انٹیلیجنس رپورٹس بھیجنے لگے جن میں نیب کو پرو انڈین، پرو رشین اور غدار کہا جا رہا تھا۔ رپورٹس میں کہا جاتا تھا کہ صوبے میں انڈین ایجنٹس ایکٹیو ہیں اور گریٹر بلوچستان کی ہانڈی پکائی جا رہی ہے جو کہ پاکستان کے لیے بہت بڑا خطرہ بن جائے گا۔ ایسی رپورٹس آتی رہیں، کان بھرتے رہے اور بھٹو کا پارا چڑھتا چلا گیا۔ وہ نیب کے سخت خلاف ہو گئے۔ اس دوران ایک اور اہم واقعہ ہوا، وہ یہ کہ ولی خان کے والد باچا خان افغانستان میں اپنی جلا وطنی ختم کر کے پاکستان لوٹ آئے۔ ان کی وطن واپسی کو ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے لیے ایک سیاسی خطرہ سمجھا۔ ظاہر ہے باچا خان سرحد کے عوام میں بہت مقبول تھے، وہ صوبے میں پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی مشکلات بھی پیدا کر سکتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو اب اس کا کوئی بندوبست کرنے کی تدبیر سوچنے لگے تھے اور اس کا جواز انہیں جلد ہی مل گیا۔ 10 فروری 1973 کی صبح رینجرز اور پولیس کے دستوں نے اسلام آباد میں عراقی سفارت خانے پر دھاوا بول دیا۔ اس کارروائی میں کئی صندوقوں میں بھرا ہوا روسی ساختہ جدید اسلحہ پکڑا گیا۔ اس کے علاوہ گوریلا جنگوں میں استعمال ہونے والا بہت سا دوسرا سامان بھی یہیں سے ملا۔ یہ ہتھیار بلوچستان میں علیحدگی پسندوں کے لیے بھیجے جا رہے تھے، لیکن انٹیلیجنس رپورٹس کی وجہ سے یہ اسلحہ راستے ہی میں پکڑ لیا گیا۔ اس کارروائی کے بعد پاکستان اور عراق میں سفارتی تعلقات 2 ماہ تک معطل رہے۔ تاہم اپریل میں دونوں ملکوں نے ڈپلومیٹک ریلیشنز بحال کر لیے، مگر نیب سے تعلقات گورنمنٹ کے بحال نہیں ہو سکے۔ ایمبیسی پر چھاپے کے چند روز بعد بھٹو حکومت نے اعلان کیا کہ نیب کی حکومت بلوچستان کے خراب حالات پر قابو پانے میں ناکام ہے۔ انہوں نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ عطاء اللہ مینگل کو برطرف کر دیا، صدر راج پریزیڈنٹ رول نافذ کر دیا۔ اس کے علاوہ گورنر بلوچستان غوث بخش بزنجو اور سرحد کے گورنر ارباب اسکندر خان جو دونوں نیب سے تعلق رکھتے تھے انہیں بھی برطرف کر دیا گیا۔ گورنر کی برطرفی پر وزیر اعلیٰ سرحد مفتی محمود جو کہ نیب کے اتحادی تو تھے ہی، انہوں نے بھی احتجاجاً استعفیٰ دے دیا۔ اس پر پریزیڈنٹ بھٹو نے صوبہ سرحد میں بھی پریزیڈنٹ راج نافذ کر دیا، یعنی سرحد اور بلوچستان ان کے براہ راست کنٹرول میں آ گئے اور ایک نئی سیاسی لڑائی بھی شروع ہو گئی۔ نیب نے صدر راج کے خلاف احتجاج شروع کر دیا۔ پارٹی کے سربراہ ولی خان نے اپوزیشن کی دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر یونائٹڈ ڈیموکریٹک فرنٹ UDF کے نام سے سیاسی اتحاد بنا لیا۔ اس اتحاد میں JUI اور جماعت اسلامی سمیت کئی سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ UDF نے حکومت کے خلاف جلسے جلوس بھی شروع کر دیے۔ جلد ہی ان کے پرامن مظاہرے وائلنس میں بدل گئے۔ تشدد کا ایک بڑا واقعہ 23 مارچ 1973 کے روز ہوا۔ وہ اس طرح کہ UDF نے راولپنڈی لیاقت باغ میں جلسے کا اعلان کیا۔ اس کے لیے صوبہ سرحد سے بڑی تعداد میں عوام کو بسوں میں بٹھا کر لیاقت باغ لایا گیا، لیکن دوسری طرف بھٹو کی جماعت پیپلز پارٹی کے سینکڑوں کارکن بھی لیاقت باغ پہنچ گئے۔ دونوں گروپس میں لڑائی شروع ہو گئی اور گولیاں تک چلنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں ہنگامے پورے شہر میں پھیل گئے اور اس ہنگامہ آرائی میں ابتدائی خبروں کے مطابق کم از کم 7 لوگ ہلاک اور 75 زخمی ہوئے، جبکہ 1 درجن بسوں کو بھی اس دوران جلا دیا گیا۔ ان فسادات نے اپوزیشن کو مزید بھڑکا دیا۔ ولی خان پریزیڈنٹ بھٹو کو ایڈولف ہٹلر سے تشبیہ دیتے ہوئے ایڈولف بھٹو کہنے لگے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو اور پاکستان ایک ساتھ اب نہیں چل سکتے۔ نیب کے سربراہ نے یہ وارننگ بھی دی کہ بلوچستان اور سرحد میں فوج کشی کا نتیجہ بنگلہ دیش جیسے تنازع کی شکل میں نکلے گا۔ اس بیان بازی کے علاوہ اپوزیشن نے قومی اسمبلی کا بائیکاٹ بھی کر دیا۔ اس سارے سینیریو میں کانسٹیٹیوشن بنانے کا عمل اب خطرے میں پڑ گیا۔ اسمبلی کا بائیکاٹ ختم کروانے کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے اپوزیشن سے مذاکرات پھر شروع کر دیے۔ حیرت انگیز طور پر پریزیڈنٹ بھٹو نے محض چند روز میں اپنے سیاسی مخالفین کو قائل کر لیا۔ حزب اختلاف کی جماعتیں بائیکاٹ ختم کر کے پارلیمنٹ میں لوٹ آئیں، حتیٰ کہ نیب بھی واپس آ گئی۔ آئین کی منظوری تک اپوزیشن اور حکمران جماعت میں ایک عارضی صلح ہو گئی۔ اس صلح کے بدلے میں پریزیڈنٹ بھٹو نے آئین کی نیٹی گریٹیز میں، اس کی ڈیٹیلز میں جہاں کہیں اختلاف آیا وہاں اپوزیشن کی رائے کو تسلیم کر لیا۔ 10 اپریل 1973 وہ تاریخی دن تھا جس دن آخر کار پاکستان کا آئین منظور ہو گیا۔ اس روز 146 میں سے 128 ممبرز اسمبلی میں موجود تھے اور ان 128 میں سے 125 نے آئین کے حق میں ووٹ دے دیا۔ یوں تقریباً متفقہ طور پر آئین کی منظوری ہو گئی۔ یہ طے کیا گیا کہ آئین 14 اگست کو یعنی پاکستان کے یوم آزادی پر نافذ ہوگا۔ اس سے 2 دن پہلے 12 اگست کو قومی اسمبلی نے مسٹر بھٹو کو پرائم منسٹر منتخب کر لیا، جبکہ اسپیکر قومی اسمبلی فضل الہی چودھری کو پاکستان کا صدر بنا دیا گیا۔ 2 روز بعد 14 اگست کو جیسے کہ طے تھا آئین پاکستان نافذ ہو گیا۔
ساتھیوں، پاکستان کے اس پہلے متفقہ اور نافذ کانسٹیٹیوشن میں مارشاء لاء کا راستہ روکنے کا پورا بندوبست موجود تھا۔ آئین کے آرٹیکل 6 میں لکھ دیا گیا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو سازش یا طاقت کے ذریعے معطل یا ختم کرنے کی جو بھی کوشش ہوگی اسے غداری، ہائی ٹریزن سمجھا جائے گا، اور جو ایسا کرے گا اسے سخت سے سخت سزا دی جائے گی، جو کہ عام طور پر غداری کے ضمن میں سزائے موت ہی ہوا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آئین کے نفاذ کے بعد پرائم منسٹر بھٹو نے ٹی وی اور ریڈیو پر اعلان کیا تھا کہ آج ہم نے محلاتی سازشوں اور فوجی بغاوتوں کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا ہے۔ آئین کی تیاری کے علاوہ ذوالفقار علی بھٹو کی ایک بہت بڑی کامیابی یہ تھی کہ انہوں نے مسلم دنیا میں پاکستان کی ساکھ کو بہتر بنایا۔ 73 کی عرب اسرائیل جنگ میں انہوں نے شام میں پاکستانی پائلٹس بھیجے۔ ان پائلٹس نے کچھ اسرائیلی طیاروں کو مار گرایا تھا۔ اگلے برس فروری 74 میں زیڈ بھٹو کی کوششوں سے پاکستان میں مسلم ممالک کی سربراہی کانفرنس بھی ہوئی۔ یہ کانفرنس مسلم ممالک کی تنظیم OIC کے پلیٹ فارم سے منعقد کی گئی تھی اور اسے سیکنڈ اسلامک سمٹ کا نام دیا گیا تھا۔ پہلا اسلامک سمٹ 1969 میں مراکش کے دارالحکومت رباط میں منعقد ہو چکا تھا۔ لاہور میں منعقدہ دوسرے سمٹ میں 38 مسلم ممالک شریک ہوئے تھے۔ ان میں سعودی عرب کے حکمران شاہ فیصل اور لیبیا کے کرنل معمر قذافی بھی شامل تھے۔ کانسٹیٹیوشن کی تیاری اور لاہور میں عالمی اسلامی کانفرنس نے بھٹو کی عوامی مقبولیت آسمان پر پہنچا دی تھی۔ مشرقی پاکستان کے الگ ہونے پر جو بے یقینی پورے ملک میں موجود تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اب لگنے لگا تھا کہ پاکستان قائم رہے گا، لیکن ان کامیابیوں کے ساتھ ہی اپوزیشن اور حکومت کی عارضی صلح ختم ہو گئی۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے مخالفین سے نمٹنے اور سیاسی فائدوں کے لیے آئین میں ہر ممکنہ تبدیلی بھی شروع کر دی۔ کانسٹیٹیوشن میں شہریوں کے بنیادی حقوق، فنڈامنٹل رائٹس کے متعلق جو حصہ تھا اسے عارضی طور پر انہوں نے معطل کر دیا۔ آئین کا یہ حصہ کسی بھی شہری کو مقدمہ چلائے بغیر قید رکھنے سے روکتا تھا اور اسے فیئر ٹرائل کا حق دیتا تھا۔ اسے معطل کرنے سے حکومت کو یہ اختیار مل گیا تھا کہ وہ اپنے مخالفین کو مقدمات چلائے بغیر جب تک چاہے قید رکھ سکتی تھی۔ آئین سازی کے اگلے برس اپریل 74 ہی میں پہلی آئینی ترمیم ہوئی۔ اس ترمیم کے وقت پاکستان بنگلہ دیش کو تسلیم کر چکا تھا، اس لیے ترمیم کے ذریعے مشرقی پاکستان کا ذکر جو پہلے آئین میں شامل تھا اسے ختم کر دیا گیا۔ لیکن پہلی ترمیم یہیں پر مکمل نہیں ہوئی، بلکہ اس میں آئین کے آرٹیکل 17 کو بھی بدل دیا گیا۔ اس تبدیلی کے ذریعے حکومت کو یہ اختیار مل گیا کہ وہ کسی بھی سیاسی جماعت پر الزام لگا سکتی تھی کہ وہ پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف کام کر رہی ہے۔ پھر اس جماعت پر پابندی لگا کر اس کے فنڈز اور پراپرٹی ضبط کرنا آسان تھا۔ تاہم اس امینڈمنٹ میں سپریم کورٹ کے پاس یہ پاور رکھی گئی تھی کہ وہ حکومتی کارروائی کو کالعدم قرار دے کر سیاسی جماعت کو بحال کر سکتی ہے۔ اسی سال ستمبر میں دوسری ترمیم کے ذریعے قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دے دیا گیا۔ یہ ایک پاپولر موو تھی۔ اس ترمیم نے زیڈ بھٹو کو مذہبی سیاسی سوچ رکھنے والوں کا بھی ہیرو بنا دیا۔ ساتھیوں، پرائم منسٹر بھٹو نے اپنے دور حکومت میں کل 7 کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس کی۔ ان آئینی ترامیم اور مختلف قوانین سے بھٹو حکومت نے اپنے مخالفین کے خلاف کارروائیوں کے لیے قانونی جواز تراش لیے تھے۔ اس کے بعد اپوزیشن جماعتوں خاص طور پر نیب کے خلاف کریک ڈاؤن تیز ہو گیا۔ اسی کریک ڈاؤن کی وجہ سے نیب کے بہت سے لوگ بھی عدم تشدد کا اپنا راستہ چھوڑ کر تشدد، وائلنس کی باتیں کرنے لگے تھے۔ پارٹی کے رہنما اجمل خٹک تو پاکستان سے فرار ہو کر افغانستان چلے گئے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میں افغانستان سے ٹینکوں پر بیٹھ کر پاکستان آؤں گا، یعنی ماڈرن احمد شاہ ابدالی بن کر پاکستان فتح کروں گا۔ اس کے علاوہ صوبہ سرحد میں بم دھماکے بھی ہونے لگے تھے۔ 8 فروری 1975 کے روز پشاور یونیورسٹی میں ایک بم دھماکہ ہوا۔ اس دھماکے میں صوبہ سرحد کے وزیر داخلہ حیات شیرپاؤ ہلاک ہو گئے۔ ذوالفقار علی بھٹو اس وقت امریکہ میں تھے۔ وہ فوراً وطن واپس پہنچے اور آتے ہی سخت ایکشن لیا۔ انہوں نے اس دھماکے کا الزام نیب پر لگایا اور پارٹی بین کر دی۔ نیب کے تمام اثاثے بھی ضبط کر لیے گئے۔ سرحد اور بلوچستان میں پارٹی کے تمام مرکزی لیڈرز کو جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ اس کارروائی میں باچا خان کو بھی گرفتار کر کے ایک ریسٹ ہاؤس میں نظر بند رکھا گیا تھا، تاہم ان کے بڑھاپے کو سامنے رکھتے ہوئے انہیں جلد ہی آزاد کر دیا گیا۔ نیب کے سربراہ ولی خان، بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ عطا اللہ مینگل اور سابق گورنر غوث بخش بزنجو بھی گرفتار ہوئے۔ حکومت نے سپریم کورٹ میں ایک ریفرنس دائر کیا۔ اس ریفرنس میں کہا گیا کہ نیب آزاد پختونستان اور گریٹر بلوچستان کے لیے کام کر رہی ہے۔ یہ لوگ اور یہ جماعت نظریہ پاکستان پر یقین نہیں رکھتی اور دہشت گردی میں ملوث ہے، اس لیے اس پر پابندی برقرار رکھی جائے۔ آپ جان چکے ہیں کہ سپریم کورٹ اس پابندی کو کالعدم کر سکتی تھی، اسی لیے حکومت نے یہ ریفرنس دائر کیا تھا تاکہ اپنے فیصلے پر عدالت کی مہر لگوائی جا سکے۔ اس ریفرنس کی سماعت چیف جسٹس حمود الرحمان کی سربراہی میں 4 رکنی بینچ نے کی۔
یہ وہی جج ہیں جنہوں نے 71 وار کی تحقیقاتی رپورٹ تیار کی تھی، جسے انہی کے نام پر محمود الرحمان کمیشن رپورٹ کہا جاتا ہے۔ اس رپورٹ کا کچھ حصہ ہم نے اپنی 71 کی اس سیریز میں آپ کے سامنے رکھا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد آپ اس لنک پر کلک کر کے اسے دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو بہرحال ساتھیوں، سپریم کورٹ میں نیب ریفرنس کی سماعت کے دوران پارٹی کے رہنما بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ ولی خان نے عدالت میں اپنا 139 پیجز کا بیان جمع کروایا۔ اس بیان میں انہوں نے لکھا تھا کہ میں 6000 سال سے پختون، 1000 سال سے مسلمان اور 27 سال سے پاکستانی ہوں۔ انہوں نے پاکستان کے ساتھ مکمل وفاداری اور اس کی جغرافیائی سرحدوں پر مکمل یقین کا اظہار کیا۔ انہوں نے لکھا کہ میں جمہوریت پر یقین رکھتا ہوں اور ملک کو بھٹو کی آمریت سے بچانے کے لیے دراصل کام کر رہا ہوں۔ وزیر اعظم بھٹو ملک کو ون مین اسٹیٹ بنانے کی راہ پر گامزن ہے، یہ انہوں نے کہا۔ عبدالولی خان نے عدالت میں تاریخی جملے تو کہہ دیے، لیکن وہ مقدمہ نہیں جیت سکے۔ 23 اکتوبر 1975 کے روز سپریم کورٹ نے نیب پر پابندی کے حکومتی فیصلے کو درست قرار دے دیا اور اس فیصلے کی توثیق کر دی۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد مارچ 76 میں حیدرآباد جیل میں ولی خان سمیت نیب کے 55 رہنماؤں کے خلاف بغاوت کا مقدمہ شروع ہوا۔ مقدمے کی سماعت جیل میں ہی ایک خصوصی ٹرائیبیونل کیا کرتا تھا۔ یہ ایک بے معنی سا مقدمہ تھا ساتھیوں، سیاسی مقدمہ تھا، اسی لیے بھٹو کے پورے دور حکومت میں یہ بے نتیجہ ہی چلتا رہا۔ اسے آخر کار پھر جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگانے کے بعد ختم کر دیا تھا۔ صوبہ سرحد میں نیب کے خلاف کارروائیوں کے علاوہ بلوچستان میں بھی فوجی آپریشن تیز ہو گیا۔ صدر راج نافذ کرنے کے بعد بھٹو حکومت نے صوبے میں مزید فوج بھیج دی تھی۔ پاک فوج کی مری اور مینگل قبائل کے جنگجوؤں سے شدید جھڑپیں بھی ہو رہی تھیں۔ اس آپریشن میں پاکستان کو ایران سے بھی بھرپور مدد ملتی تھی۔ ایرانی حکومت سمجھتی تھی کہ پاکستان میں باغی بلوچ اگر کامیاب ہو گئے تو ایران کا وہ صوبہ جہاں بلوچ آباد ہے یعنی سیستان بلوچستان، وہ بھی خطرے میں پڑ جائے گا۔ اس لیے شاہ ایران نے غالباً 30 کوبرا ہیلی کاپٹرز 30 ہیلی کاپٹرز پاکستان بھیجے تھے۔ ان ہیلی کاپٹرز نے پاک فضائیہ کے ساتھ مل کر بلوچ علاقے چمالانگ میں باغیوں کے خلاف کارروائیاں کی تھیں۔ ایرانی ہیلی کاپٹرز کی بمباری سے مری قبیلے کے سینکڑوں جنگجو ہلاک ہوئے تھے۔ بلوچستان آپریشن کی ایک خاص بات جسے بہت کم لوگ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ بلوچستان آپریشن کے خلاف پنجاب میں بھی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ کچھ پنجابی تو بلوچوں سے مل کر حکومت سے لڑنے کے لیے بھی وہاں گئے تھے۔ ان میں پاکستان کے مشہور صحافی نجم سیٹھی بھی شامل تھے۔ وہ اپنے کچھ کمیونسٹ ساتھیوں کے ساتھ بلوچستان پہنچے اور جنگجوؤں کے شانہ بشانہ لڑائی میں شریک بھی ہوئے۔ 1975 میں وہ گرفتار کر لیے گئے۔ 3 سال قید میں رکھے جانے کے بعد انہیں 1978 میں تب رہا کیا گیا جب بھٹو حکومت ختم ہو چکی تھی۔ ساتھیوں، اس آپریشن کے دوران نواب اکبر بگٹی جنہیں پی ایم بھٹو نے گورنر بلوچستان تعینات کر دیا تھا وہ بھی ریزائن کر گئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ لوگ انہیں بھٹو کا ایجنٹ سمجھ کر ان سے نفرت کرنے لگے تھے۔ سابق گورنر بلوچستان غوث بخش بزنجو نے تو کہا تھا کہ بلوچستان میں لوگ سب سے زیادہ اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھٹو نہیں، وہ اکبر بگٹی ہے۔ بلوچستان آپریشن کا ایک دردناک واقعہ یہ تھا کہ سابق وزیر اعلیٰ سردار عطا اللہ مینگل کے 19 سالہ بیٹے اسد اللہ مینگل کو ان کے ایک دوست احمد شاہ کرد کے ساتھ کراچی سے اغوا کر لیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی کتاب رومرز اینڈ ریئلٹی، جو کہ انہوں نے برسوں بعد راولپنڈی ڈسٹرکٹ جیل میں لکھی تھی، اس میں یہ واقعہ تفصیل سے بیان کیا ہے۔ اس کتاب کا ترجمہ الطاف احمد قریشی نے افواہ اور حقیقت کے نام سے کر رکھا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا کہ آرمی چیف جنرل ٹکا خان نے مجھے بتایا تھا کہ اسد اللہ مینگل اور احمد شاہ کرد کو SSG کمانڈوز نے اغوا کیا تھا۔ وہ انہیں کوئٹہ لے جا کر ان سے بلوچ علیحدگی پسندوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتے تھے۔ تاہم جب کمانڈوز نے ان کی کار روکنے کی کوشش کی تو ان دوستوں نے فائرنگ کر دی۔ کمانڈوز کی جوابی فائرنگ سے یہ دونوں مارے گئے۔ ان کے لاشوں کو رات کی تاریکی میں کوئٹہ کے راستے میں ہی کہیں دفن کر دیا گیا۔ مسٹر بھٹو لکھتے ہیں کہ وہ جنرل ٹکا خان کی باتیں سن کر سخت غصے میں آ گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر دونوں کی گرفتاری ضروری تھی تو سندھ حکومت سے درخواست کر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیوں نہیں کروائے گئے جبکہ وہ ہو سکتے تھے۔ انہوں نے جنرل ٹکا خان کو حکم دیا کہ مقتولین کی لاشیں فوری طور پر ان کے گھر والوں کے حوالے کی جائیں، لیکن آرمی چیف نے کہا کہ متعلقہ جنرلز کا کہنا ہے کہ انہیں لاشوں کے بارے میں کوئی علم نہیں۔ بھٹو لکھتے ہیں کہ متعلقہ افسروں کا مشورہ تھا کہ حکومت ان دونوں دوستوں کے بارے میں لا علمی کا اظہار کر دے۔ یہ کہا جائے کہ ہو سکتا ہے یہ لوگ افغانستان چلے گئے ہوں، وہاں پکڑے گئے ہوں۔ تاہم پرائم منسٹر بھٹو نے ایسا کچھ بھی کہنے سے انکار کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ دونوں دوستوں کی کار مل گئی تھی جس میں خون کے دھبے بھی تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے لکھا کہ لوگ بالکل نہیں مانیں گے، خاص طور پر اس گاڑی کو دیکھنے کے بعد، کہ یہ دونوں دوست خود افغانستان گئے تھے۔ مسٹر بھٹو خود کو اس واقعے سے برذمہ قرار دیتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نوجوانوں کا بہیمانہ قتل جنرلز کے حکم پر ہوا تھا، جبکہ بطور پرائم منسٹر انہیں اس کی کوئی خبر نہیں تھی۔
بھٹو کتنا سچ بول رہے تھے یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اسد اللہ مینگل کی گمشدگی آج بھی ایک معمہ ہے۔ انہیں جبری طور پر لاپتہ ہونے والا پہلا بلوچ نوجوان سمجھا جاتا ہے۔ بلوچستان میں آرمی آپریشن 1978 میں پھر ختم ہوا۔ اس میں 3000 سے زائد سولجرز اور 5300 بلوچ ملیٹنٹس مارے گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ہزاروں سویلینز بھی اس دوران کراس فائر میں مارے گئے۔ ساتھیوں، بلوچستان آپریشن تو خیر ایک سیکیورٹی ایشو تھا، لیکن بھٹو حکومت پر یہ الزام بہرحال موجود ہے کہ اس نے اپنے سیاسی مخالفین کو کچلنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا۔ اس کے لیے پرائم منسٹر کے پاس 3 ہتھیار تھے۔ پہلا ہتھیار انٹیلیجنس بیورو تھی جو دوسری جماعتوں کی جاسوسی کیا کرتی تھی۔ دوسرا ہتھیار خفیہ ایجنسی ISI تھی جس میں پولیٹیکل ونگ قائم کر کے اسے سیاسی مخالفین کے خلاف ایکٹیو کیا گیا تھا۔ یہ ونگ پھر 2008 میں پیپلز پارٹی ہی کی حکومت نے سرکاری طور پر ختم بھی کر دیا تھا، لیکن سچ بات بتائیں تو غیر اعلانیہ طور پر یہ سیل آج بھی قائم ہے۔ تو خیر، بھٹو حکومت کا تیسرا اور سب سے خطرناک ہتھیار فیڈرل سیکیورٹی فورس FSF تھی۔ یہ فورس بھٹو حکومت نے 72 میں قائم کی تھی۔ اس میں 15,000 جوان شامل تھے، جن میں بڑی تعداد پیپلز پارٹی کے ورکرز کی تھی، جیلوں کی تھی۔ بظاہر یہ فورس حکومت کو سیکیورٹی معاملات میں مدد دینے کے لیے تھی، لیکن الزام ہے کہ اس کا اصل کام وزیر اعظم بھٹو کے مخالفین کو سبق سکھانا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ FSF نے آزاد کشمیر میں مظفر آباد کے قریب دریائے جہلم کے کنارے ایک ریسٹ ہاؤس کو ٹارچر سیل میں تبدیل کر رکھا تھا۔ اسے دلائی کیمپ کہتے تھے۔ یہاں بھٹو حکومت کے سیاسی مخالفین کو لا کر ان پر تشدد کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ شاہی قلعہ لاہور کو بھی ٹارچر سیل کے طور پر استعمال کیا جاتا رہا تھا۔ اس فورس پر سب سے بڑا الزام جو تاریخی طور پر لگا وہ یہ تھا کہ انہوں نے احمد رضا قصوری پر لاہور میں قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ احمد رضا قصوری پنجاب سے پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر قومی اسمبلی کے رکن بنے تھے، لیکن کچھ ہی عرصے بعد وہ ذوالفقار علی بھٹو کی پالیسیز پر شدید تنقید کرنے لگے۔ انہوں نے یہاں تک کہنا شروع کر دیا تھا کہ PM بھٹو جمہوریت کو قتل کرنے کے لیے قاتلوں اور مجرموں کو بھرتی کر رہے ہیں۔ انہوں نے قومی اسمبلی کی سیٹ جو پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر جیتی تھی اسے چھوڑے بغیر اصغر خان کی پارٹی تحریک استقلال کو جوائن کر لیا تھا۔ اسی وجہ سے ذوالفقار علی بھٹو نے ان کی پارٹی رکنیت معطل کر دی تھی۔ اس کے اگلے روز احمد رضا قصوری نے غصے میں ایک پریس کانفرنس کی۔ یہاں جوش خطابت میں انہوں نے بھٹو کو پیپلز پارٹی کی چیئرمین شپ سے برطرف کرنے کا اعلان تک کر دیا۔ اب ظاہر ہے اس اعلان سے ذوالفقار علی بھٹو کی چیئرمین شپ کو تو کیا فرق پڑتا، دونوں شخصیات میں دشمنی بدتر ہو گئی۔ 10 اور 11 نومبر 1974 کی رات لاہور میں شادمان کالونی کے شاہ جمال چوک پر احمد رضا قصوری کی کار پر کچھ لوگوں نے فائرنگ کر دی۔ احمد رضا تو محفوظ رہے، لیکن ان کے والد نواب احمد خان قصوری مارے گئے۔ احمد رضا قصوری نے اعلان کیا کہ مسٹر بھٹو مجھ پر پہلے بھی حملے کروا چکے ہیں، میں جانتا ہوں کہ یہ حملہ بھی انہوں نے میرے اوپر ہی کروایا ہے۔ پھر انہوں نے کسی طرح پولیس پر دباؤ ڈال کر اپنے والد کے قتل کا مقدمہ پرائم منسٹر بھٹو کے خلاف درج کروا لیا۔ کچھ دن بعد وہ ایک بوتل لے کر پارلیمنٹ میں آئے اور انہوں نے کہا کہ اس میں ان کے والد کا خون ہے۔ ان کے پاس ایک خون آلود قمیض بھی تھی اور انہوں نے کہا کہ یہ ان کے والد کی قمیض ہے۔ انہوں نے اسمبلی میں واشگاف الفاظ میں کہا کہ بھٹو میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں، کیفر کردار تک ضرور پہنچاؤں گا۔ ساتھیوں، نواب احمد رضا قصوری کے قتل کا یہ مقدمہ ہی بعد میں پیپلز پارٹی کے بانی اور چیئرمین مسٹر ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی کا بہانہ بھی بنا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے اپنی حکومت کے دوران پریس سے تعلقات بھی بہت خراب رہے تھے اور صحافی ان پر انتقامی کارروائیوں کا الزام لگاتے تھے۔ ڈان کے ایڈیٹر الطاف گوہر، اردو ڈائجسٹ کے الطاف قریشی اور اعجاز قریشی سمیت کئی صحافیوں کو حکومت پر تنقید کرنے کی وجہ سے سلاخوں کے پیچھے جانا پڑا تھا۔ ڈیلی سن کراچی کا ڈکلریشن منسوخ کیا گیا تھا اور روزنامہ اعلان پر بھی پابندی لگا دی گئی تھی۔ ذوالفقار علی بھٹو کے کئی قریبی ساتھیوں کو بھی ان سے انتقامی کارروائیوں کی شکایات تھی۔ ان میں جے رحیم بھی شامل تھے جو کہ 1966 سے زلفی بھٹو کی سیاسی جدوجہد کے ساتھی رہے تھے۔ انہیں اختلافات کی وجہ سے پارٹی کے سیکرٹری جنرل اور وفاقی وزیر کے عہدوں سے برطرف کر کے فرانس بھیج دیا گیا تھا۔ 1975 میں وہ کچھ عرصے کے لیے پاکستان لوٹے تو پرائم منسٹر نے انہیں ڈنر پر بلا لیا۔ جے رحیم ڈنر پر آئے اور باقی مہمانوں کے ساتھ انتظار کرتے رہے، لیکن مسٹر بھٹو نہیں آئے۔ رات کے 12 بجے تنگ آ کر جے رحیم غصے میں آ گئے۔ انہوں نے ڈنر میں شریک باقی لوگوں سے کہا کہ تم سب چمچے لاڑکانہ کے مہاراج کا انتظار کرو، میں جا رہا ہوں۔ جب وزیر اعظم کو ان کامنٹس کا علم ہوا تو ان کے حکم پر FSF نے 70 سالہ جے رحیم کے گھر پر چڑھائی کر دی۔ وہ کہتے ہیں کہ FSF والوں نے مجھے مکے اور رائفلوں کے بٹ مارے اور میرے بیٹے اسکندر کو بھی تشدد کا نشانہ بنایا۔ مار پیٹ کی وجہ سے میری ناک سے خون بہنے لگا اور میں نیم بے ہوش ہو گیا۔
FSF کے جوانوں نے مجھے گھسیٹ کر جیپ میں ڈالا اور پولیس اسٹیشن لے گئے۔ وہاں مجھے 2 گھنٹے تک حراست میں رکھنے کے بعد رہا کیا گیا، لیکن کچھ دن بعد وہ کہتے ہیں کہ انہیں زبردستی واپس فرانس بھیج دیا گیا، جہاں کے وہ پاکستان کے سفیر تھے۔ ان واقعات کے علاوہ بھی ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے کئی قریبی ساتھیوں کو اختلافات کی وجہ سے خود سے دور کیا۔ وزیر خزانہ ڈاکٹر مبشر حسن جو پیپلز پارٹی کے بانی کارکن تھے، انہیں بھی کابینہ سے نکال باہر کیا گیا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ ممتاز بھٹو کو اختلافات کی وجہ سے برطرف کر کے ان کی جگہ غلام مصطفیٰ جتوئی کو وزیر اعلیٰ بنا دیا گیا۔ ذوالفقار علی بھٹو کے سب سے قریبی ساتھیوں میں گورنر پنجاب غلام مصطفیٰ کھر تھے۔ وہ اپنے اگریسو رویے کی وجہ سے شیر پنجاب کہلاتے تھے۔ انہوں نے ایک بار دھمکی دی تھی کہ وہ بھٹو کو گالی دینے والوں اور پاکستان توڑنے کی باتیں کرنے والوں کی زبانیں کھینچ لیں گے، لیکن وہ بھی پرائم منسٹر بھٹو کے عتاب سے محفوظ نہیں رہے۔ انہیں پہلے گورنر سے وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا اور پھر 74 میں انہیں اس عہدے سے بھی مستعفی ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ 1975 میں انہیں دوبارہ گورنر بنایا گیا، لیکن چند ماہ بعد ہی وہ پھر مستعفی ہونے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے بعد وہ لمبے عرصے تک پارٹی سے دور رہے۔ ایک اور رہنما محمد حنیف رامے کو بھی پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا کر پھر ہٹا دیا گیا۔ حنیف رامے نے بعد میں پیر پگارا کی فنکشنل مسلم لیگ جوائن کر لی تھی، لیکن بھٹو حکومت نے حنیف رامے کا پیچھا پھر بھی نہیں چھوڑا اور کرپشن کے مقدمات میں 4.5 سال کے لیے جیل بھیج دیا۔ سندھ کے ایک اور مشہور سیاستدان جام صادق علی جو بعد میں صوبے کے وزیر اعلیٰ بھی رہے، وہ بھی مسٹر بھٹو کی انتقامی کارروائیوں سے بچنے کے لیے لندن فرار ہو گئے۔ ان کارروائیوں کے علاوہ قومی اسمبلی کا وقار بھی کئی بار پامال کیا گیا۔ کئی بار یہ عوامی عمارت بھی میدان جنگ بنی رہی۔ کئی مرتبہ سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والے اپوزیشن اراکین کو مار پیٹ کر اسمبلی سے باہر نکال دیا۔ یہ سب کچھ پاکستان کے لیے اچھا نہیں تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو ان سب تنازعات میں فاتح بن کر نکل رہے تھے۔ وہ اپنے سیاسی اور غیر سیاسی مخالفین پر بھاری پڑ رہے تھے، لیکن پھر ایک ایسا وقت آیا جس نے ان کی طاقت ختم کرنے کا آغاز کر دیا۔ یہ وقت تھا نئے آرمی چیف کی تقرری نوٹائی۔ چیف آف آرمی سٹاف جنرل ٹکا خان جو ذوالفقار علی بھٹو کے وفادار رہے تھے، وہ فروری 76 میں ریٹائرڈ ہونے والے تھے۔ ان کی جگہ ایک نیا وفادار آرمی چیف مقرر کرنا ایک مشکل مرحلہ تھا۔ ٹکا خان نے آرمی چیف کے لیے مسٹر بھٹو کو 2 نام تجویز کیے۔ پہلا نام تھا جنرل اکبر جو کہ بھٹو حکومت میں انٹرنل سیکورٹی کے وزیر تھے۔ دوسرا نام تھا جنرل محمد شریف، یہ پاک آرمی کے سینئر موسٹ جنرل تھے۔ ٹکا خان کا خیال تھا کہ ان میں سے جو بھی آرمی چیف بنے گا وہ حکومت کا وفادار رہے گا، لیکن نہ جانے کیوں پرائم منسٹر بھٹو نے یہ دونوں نام مسترد کر دیے۔ انہوں نے جنرل عبدالمجید ملک کو جو کہ سینیورٹی میں 6 نمبر پر تھے، انہیں آرمی چیف بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت مصطفیٰ کھر ابھی گورنر پنجاب کے عہدے پر موجود تھے۔ مصطفیٰ کھر کا دعویٰ ہے کہ جنرل عبدالمجید کا نام انہوں نے تجویز کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ پرائم منسٹر نے میرے سامنے جنرل عبدالمجید ملک کو بلایا اور انہیں آرمی چیف بننے کی پیشگی مبارکباد بھی دے ڈالی، لیکن سرکاری اعلان سے پہلے بھٹو کے مصطفیٰ کھر سے اختلافات ہو گئے۔ گورنر کھر نے استعفیٰ دے دیا اور بھٹو نے ان کا تجویز کردہ نام بھی مسترد کر دیا۔ انہوں نے جنرل عبدالمجید ملک سے بھی جونیئر یعنی سینیورٹی لسٹ میں 7ویں نمبر پر موجود جنرل ضیاء الحق کا انتخاب کر لیا۔ شاید وہ سمجھتے تھے کہ جونیئر کمانڈر کو آرمی چیف بنائیں گے تو وہ ہمیشہ ان کا احسان مند رہے گا۔ بینظیر بھٹو لکھتی ہیں کہ جنرل ضیاء کو اس لیے چنا گیا کیونکہ ان کے دامن پر مشرقی پاکستان میں کارروائی کا کوئی داغ نہیں تھا۔ فوج میں ان کی بہت عزت تھی، ان کے متعلق انٹیلیجنس رپورٹس بھی اچھی تھیں۔ بینظیر کے مطابق ان کے والد نے انہیں بتایا تھا کہ ایسا نہیں لگنا چاہیے کہ سویلین حکومت فوج پر اپنی مرضی تھوپ رہی ہے۔ جنرل ضیاء الحق بھلے سینئر نہیں ہیں لیکن وہ فوجی جوانوں میں کافی مقبول ہیں۔ تو بینظیر بھٹو کے مطابق یہ وہ سب وجوہات تھیں جن کی بنا پر ذوالفقار علی بھٹو نے جنرل ضیاء الحق کو ایک جونیئر جنرل کو اس عہدے کے لیے چنا تھا۔ جنرل ضیاء الحق نے 1 مارچ 1976 کے روز آرمی چیف کا عہدہ سنبھال لیا، لیکن پرائم منسٹر بھٹو نے ان پر ایک چیک بہرحال رکھا، وہ یہ کہ انہوں نے آرمی چیف کے اوپر چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کا عہدہ تخلیق کر دیا۔ آرمی کے سینئر موسٹ جنرل محمد شریف کو اس عہدے پر مقرر کر دیا گیا۔ آن پیپر جنرل محمد شریف ضیاء الحق کے باس تھے۔ پرائم منسٹر بھٹو کی آرمی چیف پر چیک رکھنے کی یہ اسٹریٹجی غلط ثابت ہوئی۔ کیوں ثابت ہوئی؟ 1977 کے الیکشنز میں بھٹو نے کیا دھاندلی کی تھی، کتنی کی تھی؟ کیا پرائم منسٹر بھٹو کا تختہ الٹنا امریکی سازش تھی؟ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 6 ایک اور مارشل لاء کا راستہ کیوں نہ روک سکا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے، لیکن بھٹو اور پاکستان سیریز کی اگلی قسط۔ ساتھیوں، 1970 سے 80 تک کا وقت پاکستانی تاریخ کی اہم ترین دہائی ہے، اسی لیے ہم نے الگ سے ایک منی ڈاکومنٹری سیریز اس موضوع پر تیار کی ہے۔ یہ تاریخی کہانی شروع سے دیکھنے کے لیے اب یہاں ٹچ کر سکتے ہیں۔
یہاں دیکھیے باچا خان کی بایوگرافیکل ڈاکومنٹری، اور یہ رہی 71 کی پاک بھارت جنگ پر ہماری وہ سیریز جس میں حمود الرحمان کمیشن رپورٹ کی تفصیلات بھی شامل ہیں۔